موسیٰ نے کہا قوم سے پھر آنے سے کہہ دو تو کتنا بھی بڑھ جائے خدا ہو۔ ہمارے درمیان قصبہ زید پور سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت جو جامعہ نور العلوم زید پور میں تدریسی خدمات انجام دے رہی ہے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جناب قاری امتیاز الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد تفسیر جامعہ نور العلوم زید پور کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ کرسیاں آگے خالی ہے، آپ حضرات آگے آ کر بیٹھ جائیں، ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں تاکہ آپ سنجیدگی کے ساتھ میں جو سیرت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں آئیں انہیں آپ سن سکیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں بیان اس وقت شروع کروں گا جب آپ حضرات یہاں تشریف لے آئیں گے۔ میں ابھی کچھ نہیں بولوں گا، آپ حضرات سے درخواست ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں برائے مہربانی یہاں آپ آ جائیں، خالی جگہ ہے آگے بیٹھیں تو آپ کو زیادہ فائدہ بھی ہوگا، پیچھے والے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، آپ حضرات آ جائیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھو یہ سارے سمعنا واطعنا سنا اور اس پہ اطاعت کی، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اطاعت کرنے والے ہوں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ کی نسبت سے یہ مجلس ہے، لہذا ہم اطاعت کرنے والے ہوں۔ آپ تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ دیکھو یہ جگہ بھر جائے، بار بار بلایا جا رہا، اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ اچھی مجلس میں ہیں، نیک کی مجلس میں ہیں، آپ کچھ لینے کے لیے یہاں آئیں تو آپ جیسے آپ کو کہا جا رہا آپ انشاءاللہ آگے بڑھ کے بیٹھیں گے تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ، بہت کچھ ملے گا۔ ہمارے معزز علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان کا دیدار ہی عبادت ہے، آپ کو وہیں سے ملے گا۔ ابھی ہمارے حضرت محترم جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور سپہ سالار ہیں، حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب مظاہری تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا نورانی عرفانی بیان ابھی آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، چند باتیں
کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ چونکہ یہ سیرت کا جلسہ ہے اور سیرت کہتے ہیں امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اسوے کو سیرت کہتے ہیں۔ لہذا اس پروگرام کی نسبت پیارے آقا کی طرف ہے، بہت مبارک پروگرام ہے، رحمتوں کے نزول کا برکتوں والا پروگرام ہے۔ معزز علماء کرام، صدر محترم، حاضرین جلسہ، درود شریف پڑھنے سبھی حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ میرے دوستو، پیارے آقا کی سیرت میں کہاں سے شروع کروں؟ 63 سالہ حضور کی زندگی، 40 سال نبوت سے پہلے کے آپ نکال دیجئے، 23 سال بچتے ہیں۔ یہ 23 سال میں کہاں سے شروع کروں؟ آپ کو کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا چیزیں بتاؤں؟ کچھ باتیں جس عنوان سے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں بتاتا ہوں۔ ہمارے کیا مائک ہے آپ کا؟ سارا نظام اسی پر ہے، اسی کو نہیں صحیح کر پا رہے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی بھی جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، میں نے دیکھا۔ پولیس پرشاسن بھی یہاں تشریف فرما ہے اور بہت سے افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے آئے۔ تو میں پوری ہسٹری، پوری اتہاس، پوری تاریخ تو نہیں بیان کر سکتا اس تھوڑے سے وقت میں، لیکن کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مانوتا کا سندیش پوری انسانیت کو دیا، جو مانوتا کا سبق، درس، پیغام جو پوری انسانیت کو دیا، اس پیغام میں سے کچھ چیزیں آپ کو سناؤں۔ میرے دوستو، میں شروع کرتا ہوں یہاں سے کہ عدل و انصاف، انصاف کیا چیز ہے؟ ہماری عدالتیں انصاف کو جانتی ہیں۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے حق والے کو حق دلانا، یہ انصاف کہلاتا ہے۔ ہمارے نیالے ہے، اچھ نیالے ہے، کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ ساری عدالتیں اور سارے نیالے جو ہیں نیائے کرنے کے لیے، حق والے کو حق دلانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہی انصاف دنیا میں نہیں تھا اس وقت جب امام الانبیاء حضرت رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے تھے۔ انصاف نہیں تھا اور لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ اگزامپل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر، اس طرح زندگی تھی کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو جو ماں وراثت کے مال کے ساتھ ماں بھی تقسیم ہو جاتی، ماں بھی کسی بیٹے کے حصے میں آتی، جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی وہ بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ یہ جہالت کا عالم تھا، یہ ناانصافی تھی دنیا میں۔ اس وقت امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ مختصر طور پر یہ کہ حضور پاک ربیع الاول کی 9 تاریخ 571 ہجری، اب 22 اپریل، تمام مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہیں فجر کے وقت سے پہلے صبح صادق کو وہ اللہ کا لاڈلا
جس کے ذریعے دنیا میں روشنی آنی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا جگمگا اٹھتی ہے، اور کہنے والے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دہر میں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پیارے آقا آتے ہیں اور پھر وہ سلسلہ آگے دودھ پلانے کا چلتا ہے۔ مختصر یہ کہ بنو سعد کی ایک خاتون کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ ان کا نام ہے۔ بڑی کمزور اونٹنی کے ساتھ، بڑی کمزور، وہ خود کمزور تھی کہ اس لیے کہ ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، قحط سالی تھی، سوکھا تھا، لہذا ان کے ہاں پانی دانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بکریاں، اونٹ، سارے جانور خشک سالی کی وجہ سے کمزور تھے، خود انسان بھی کمزور ہو گئے تھے، اور وہ مکہ آتی ہیں، خود کمزور ہیں۔ ان کے ایک بیٹا ہے عبداللہ اس کا نام ہے، وہ رات بھر روتا رہتا ہے اس لیے کہ اسے پورا دودھ نہیں ملتا، وہ خود ان کا بیٹا روتا ہے، پورا دودھ نہیں ملتا ماں کا۔ لہذا وہ خاتون جو بنی سعد کے قبیلے سے مکہ آتی ہیں، وہ جلدی جلدی اچھی اونٹنیوں سے آتی ہیں اور جلدی جلدی سارے بچوں کو، ان بچوں کو اٹھا لیتی ہیں دودھ پلانے کے لیے کہ جن کے باپ موجود ہوتے۔ کیوں؟ ان کو امید ہوتی کہ ان کے باپ سے نذرانے، تحائف اور ہدیے ملیں گے، ان کی روزی روٹی چلے گی۔ لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ یتیم ہیں، آپ کے والد کا ابھی آپ پیٹ میں ہیں تو انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ عورتیں سنتی ہیں کہ یتیم بچہ ہے، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن دادا عبد المطلب کی سارا نظارہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک خاتون ہے جو بعد میں پہنچتی ہے، اس کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، کہتی یہ یتیم ہے اور کوئی بچہ بھی نہیں، لہذا دادا عبد المطلب سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں اپنے شوہر سے پوچھ کے آتی ہوں کہ اگر وہ کہیں تو میں ان آپ کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت دادا عبد المطلب انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شوہر سے مشورہ کر کے وہ آتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیتی ہیں، اور دادا عبد المطلب خوش ہو جاتے ہیں کہ آخر کوئی تو عورت، کسی عورت نے میرے بچے کو اٹھایا، میرے پوتوں کے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد وہ اندر لے جاتی۔ حضرت آمنہ ان کو حضور کو جھولے میں لٹائے ہوئے، سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے پیارے آقا کے اوپر نظر میری پڑی تو مجھے انتہا نہ رہی میری محبت کی، میں نے سوچا کہ یہ سو رہے ہیں، میں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ جیسے بوسہ دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضور کا مسکرانا اور آنکھیں کھولنا میرے دل میں اتر گیا، میں نے فوراً اس بچے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اٹھا کر چمٹا لیتی ہوں، اور حضرت آمنہ بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ آخر میرا بچہ دودھ پینے کے لیے جا رہا ہے، اور حضرت عبد المطلب بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں میں اپنے پڑاؤ کے پاس آتی ہوں جہاں میرا قافلہ رکا، جو بات بتانی تھی وہ یہاں سے شروع ہوتی، اس قافلے کے پاس میں بیٹھتی ہوں تو میں نے اپنے بچے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کہ لاؤ ان کو دودھ پلا دو، یہیں سے اسٹارٹ ہوتا معاملہ۔ پیارے آقا کی برکتوں کا، رحمتوں کا یہ مجلس حضور کے نام پر ہے، اس لیے یہاں بھی برکتیں رحمتیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ آگے آ کے بیٹھیں تاکہ زیادہ برکتیں آپ حاصل کر سکیں۔ میرے دوستو، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو اپنے سینے سے جیسے لگایا، میرے دودھ نہیں تھا، لیکن اللہ کا کرم کہ جیسے سینے سے لگایا داہنی طرف میرے دودھ اتر آیا، اور پیارے آقا نے خوب پیا، سیر ہو کر پیا، آسودہ ہو گئے، اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور کو بائیں طرف لگا لے، لیکن حضور نے نہیں پیا۔ امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پیا؟
اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے نہیں پیا، کہتے ایک مرتبہ لگایا حضور نے اپنا چہرہ ہٹا لیا، دوسری مرتبہ لگایا کہ میرا بچہ بائیں طرف بھی پی لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے رضائی بیٹے ہیں دوسری طرف پی لے، لیکن حضور منہ نہیں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ 2-3 مرتبہ کرنے کے بعد جب منہ نہیں لگایا تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ پیارے آقا بائیں طرف منہ اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ میرا بیٹا ایک اور ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ بائیں طرف سے پی لے گا، اس کا بھی حق ہے۔ گود میں پیارے آقا نے انصاف کا سبق دیا، انصاف کا کلاس کیا اور یہ درس دیا کہ دیکھو بھائی کا حق ہے، دودھ پیتے ہوئے ایک طرف دودھ پیتے ہیں اور دوسری طرف چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں یہ پیغام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گود سے کہ میرا بھائی جو اصل بھائی ہے، ان ماں کا بیٹا ہے، وہ بھی اس کا بھی حق ہے، لہذا میں بائیں طرف دودھ نہیں پیوں گا۔ آپ ہمیشہ، حضرت حلیمہ کہتی ہمیشہ آپ داہنی طرف دودھ پیتے رہے، ایک طرف پیتے دوسری طرف نہیں پیتے۔ یہ انصاف، آپ نے انصاف کا سبق یہی سے دیا پوری امت کو، پوری انسانیت کو کہ دنیا میں رہنا تو انصاف کرنا، کوئی بھی تمہارے سامنے ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کہیں نہ انصافی نہیں کی۔ یہ ایک اشارہ۔ اب اور آگے چلیے، امام الانبیاء اسی ہوتے کرتے انہی برکات کے ساتھ حضرت حلیمہ نے خوب برکتیں لیں، اور ادھر اونٹنی دودھ نہیں دے رہی تھی، جیسے اس کا دودھ دونے لگے خوب دودھ، ادھر حلیمہ کی بکریاں ان کے تھن خشک تھے، لہذا حضور پاک امام الانبیاء کے پہنچتے ہوئے تھن دودھوں سے بھر جاتے ہیں۔ اس طرح برکتوں کا ماحول شروع ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضور بڑے ہوتے، 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ انتقال کر گئی، 8 سال کے ہوئے دادا عبدالمطلب انتقال کر گئے، پھر چچا کی پرورش میں امام الانبیاء تشریف لاتے، امام الانبیاء چچا کی پرورش میں آتے ہیں اور ایک نظام شروع ہوتا ہے۔ آپ جتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں آپ کے اندر سچائی، صدق، امانت، لوگوں کے ساتھ جو انسانیت کا ایک برتاؤ ہے، ہمدردی ہے، وہ کوٹ کوٹ کر اللہ نے بھر دی تھی، اور ایک آخری پیغمبر کے ذریعے پوری انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا۔ وہ پیغام آپ کو ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ 10-12 سال کے ہوتے ہیں، اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے نکلتے ہیں۔ اس وقت آپ کے بزنس کا جو نظام تھا بڑا سچا، نپا تلا، اور لوگوں کے ساتھ انصاف، لوگوں کے ساتھ اچھائی، نیک برتاؤ۔ آپ پارٹنرشپ بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھی طرح پارٹنرشپ، یعنی وعدہ خلافی نہیں اور کسی کا مال حلف کرنا نہیں، آپ نے سب کو حق دیا۔ آپ کا کوئی ہی پارٹنر کوئی نقطہ نہیں رکھ سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ کسی کا مارا ہو اور لیا ہو، آپ نے زیادہ ہی دیا، بڑھا کے دیا۔ آپ کا غصہ مغلوب تھا، آپ کا حلم، آپ کی بردباری غالب تھی، یہ اللہ کی طرف سے انعامات ملے تھے۔ آپ کے اخلاق اتنے بلند تھے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اونچے اخلاق پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ 40 سال کے ہوتے، دیکھو آپ امانت دار، آپ کو امین اور صادق کا لقب عرب والوں نے 40 سال پہلے ہی دے دیا۔ سچے ہیں، بڑے امانتدار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑی بڑی خاتون، بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ کو نیک نکاح کا پیغام دیتے تھے کہ مجھ سے نکاح خدیجہ کر لیں۔ کیوں؟ خدیجہ مکہ کے 2 صفتیں ان کی پائی جاتی تھی خدیجہ کے اندر، ایک تو مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، پیسے والی تھی، دوسرے سب سے زیادہ پاکیزہ طاہرہ ان کا لقب ہو گیا تھا۔ اس طرح ان کو پیغام سرداروں کے آتے تھے، لیکن وہ نکاح نہیں کر رہی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانتداری سنی تو انہوں نے خود حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، نکاح کا پیغام، نکاح ہو گیا، اور ساری دولت انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ میری ماں بہنوں، بہت اہم سیرت ہے ماؤں کے لیے حضرت خدیجہ میں، اگر پڑھیں وہ سنیں
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بحیثیت پیغمبر کے نہیں، پہلے بحیثیت شوہر کے انہوں نے اپنے شوہر کا کو جو حق ادا کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ادا کیا ہے، خود حضور فرماتے ہیں خدیجہ سے مجھے اتنی محبت رہی کہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سارے بیٹے، ساری اولادیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، سارے اولادیں۔ اتنی محبت حضور فرماتے تھے حضرت خدیجہ سے، اور حضرت خدیجہ بھی جان دیتی تھی اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اتنی مال والی، سارا مال اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، سچائی میں، اور سارا دین پر خرچ کر دیا حضرت خدیجہ نے، سب کچھ قربان کر دیا تھا اپنے شوہر کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور طائف جاتے تھے، جب مکہ والوں سے نا امید ہو گئے کہ اب ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، یہ برائی پر قائم رہیں گے، یہ جہالت میں رہیں گے، یہ پڑھے لکھیں گے نہیں، یہ علم نہیں حاصل کریں گے، چلو اب طائف چلتے ہیں، طائف چل کر ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا پیغام دیتے ہیں، ایک محبت کا پیغام دیتے ہیں، ایک اچھا پیغام دیتے ہیں۔ آپ طائف گئے، وہاں جو امید تھی اس امید کے خلاف ہوا، طائف والوں نے آپ کو بہت مارا اور آپ کو زد و کوب کیا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ خون آلود ہوئے۔ لیکن یہاں سے ایک بات، ایک پیغام آپ کو ملتا ہے، جب خون آلود ہو گئے، حضور پیارے آقا خون آلود ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کا غضب بھی ظاہر ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں پہاڑوں کے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں کہ ہم پہاڑوں کو ملا دیں، یہ سارے طائف والے کچل کر مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ اگر حضور کے دل میں حسد ہوتا، جلن ہوتا اور آپ دشمنی نبھاتے اگر، تو آپ کہتے پہاڑوں کے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں ان کو ملا دو، یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں مارا ہے، انہوں نے ہمیں بھگایا ہے یہاں سے، ان کو ختم کر دو۔ لیکن امام الانبیاء رحمت للعالمین آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ رحمت للعالمین آپ کا خطاب تھا، اللہ کی طرف سے آپ کے اندر رحمت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا ان کو مٹانے کی ضرورت نہیں، یہ انسان ہیں، یہ انسان ہیں، جانتے نہیں ہمیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کی ہلاکت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور حضور فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو مار، ان کو ختم نہ کر بلکہ انہی کی اولادوں میں، اے اللہ تیرے ماننے والے، اے ایشور تیری عبادت کرنے والے، تجھے ماننے والے اور دنیا میں صحیح انصاف کرنے والے پیدا فرما۔ حضور نے دعا فرمائی، حضور نے ان کے لیے دعا نہیں کی، مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا سینہ، اللہ نے اتنا کشادہ کیا تھا، محبت سے، رحمت سے، انسانیت سے اور محبت انسانیت سے بھر دیا تھا۔ آج ہم اپنے بھائی کے دشمن ہیں، ہم آپ رشتہ داروں کے دشمن ہیں، پڑوسی کا دشمن ہے، تھوڑی سی بات پر دشمنی کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، دشمنی کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن آپ نے عید کا جواب پتھر سے نہیں دیا بلکہ پتھر کا جواب آپ نے محبت سے دیا، پتھر کا جواب آپ نے دعاؤں سے دیا، اور آپ نے دعا کی ان کے لیے کہ اے اللہ ان کے بچوں کو ہدایت دے دے، ان کے بچوں کو صحیح راستہ دکھلا دے۔ یہ محبت، یہ پیغام تھا اس سیرت کے جلسوں کا، حضور کی سیرت کا ایک پیغام۔ اب اور آگے چلیے، حضور پاک امام الانبیاء مدینے پاک چلتے، میں مختصر کر رہا ہوں لیکن جہاں جہاں پیغام جو ہوگا وہ آپ کو پیغام سننا پڑے گا، میں سناؤں گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو عزیزو، مدینے پاک وہ سرزمین ہے جو یثرب تھی، بخار بہت وہاں آتا تھا، بڑی بیماری کی زمین تھی، لیکن پیارے آقا امام الانبیاء کی برکت، آپ کی آمد کا نور، آپ کی آمد کی رحمت کا اثر ہوا کہ ساری بیماریاں مدینے سے نکل گئیں اور وہ یثرب مدینہ ہو گیا۔
حضور اکرم امام الانبیاء چلتے ہیں مکے سے، ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ شروع میں قبا علاقہ، قبا کی کچھ بستی پڑتی ہے، کچھ گھر پڑتے، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے۔ امام راغب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور 8-10 دن قبا میں رکتے ہیں اور وہاں آپ مسجد کی بنیاد ڈالتے تھے جس کا نام مسجد قبا ہے۔ حضور نے 8-10 دن رک کر قبا کے علاقے میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اس کا نام قبا ہے۔ اور اتنی محبت آپ کو اس مسجد سے تھی کہ حضور پوری زندگی کا آپ کا نمونہ یہ ملتا ہے کہ آپ سنیچر کے دن قبا آتے اور وہاں آپ عبادت کرتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے اور قبا والوں سے ملاقات کرتے۔ یہ آپ نے پوری زندگی کا شیوا بنا دیا، قبا سے اتنی محبت۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں بنیاد ڈال کر آپ پھر مدینے کے لیے نکلتے۔ یہاں ایک بات، ایک پیغام ملتا ہے۔ قبا کے جو لوگ تھے ان کی تعریف قرآن میں آئی، میں آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، سن لیجئے۔ قبا کے لوگوں کی تعریف قرآن میں آئی، کیا تعریف آئی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، رجال فرمایا کہ نہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ تعریف آئی۔ آپ نے قبا کے لوگوں کو بلایا اور کہنے لگے پیارے آقا کہ یہ بتاؤ کہ تم پاکیزگی طہارت حاصل کرتے ہو، کیسے حاصل کرتے ہو کہ تمہاری تعریف قرآن کریم کی ان آیتوں میں آئی ہے؟ تم طہارت استنجا کیسے کرتے ہو اور اپنی پاکی کیسے حاصل کرتے ہو؟ تمہاری تعریف آئی کہ یہ بڑے پاک لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، قبا والوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، تو ہم پانی سے تو استنجا کرتے ہی تھے، لیکن پانی کے ساتھ ہم پہلے 3 ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اپنے استنجا میں ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، پھر ڈھیلے کے بعد ہم پانی لے لیتے اور یہ دونوں چیزیں ہم استعمال کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ استنجا کرنے کا طریقہ کہ پہلے ڈھیلے استعمال کرنا پھر پانی استعمال کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نے تمہاری تعریف قرآن میں فرمائی۔ دیکھو پاکی کتنی بڑی چیز ہے، پاکی کتنی بڑی نعمت ہے مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے، کہ اللہ اپنے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کی تعریف کرتے جو پاک رہتے ہیں اور زیادہ پاک رہتے ہیں۔ پاک رہنے کا مطلب ناپاک نہیں ہوتے، زیادہ پاک رہنے کا مطلب وضو سے رہتے، وضو کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت جعفر اہل بیت ہیں، امام ہیں اہل بیت کے۔ ان کی بیٹی کا مسئلہ جب آیا رخصتی کا کہ بیٹی کو رخصت کی جا رہی ہے، وہ بڑی سادگی سے رخصت ہو رہی بیٹی، تو حضرت امام جعفر سے لوگوں نے کہا حضرت آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، کچھ نصیحت کر دیجئے، آپ کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ امام اہل بیت وہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی ایک نصیحت میری قبول کر لے، ایک نصیحت ہے تیرے لیے۔ کیا نصیحت؟ فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، یا بنیا یا ابنتی انت توضعی علی حین، اے میری بیٹی دیکھو ایک نصیحت ہے کہ تو ہمیشہ وضو سے رہنا۔ یہ نصیحت حضرت امام جعفر اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں۔ وضو سے رہنے کا مطلب پہلے سے وہ پاک ہے، لیکن پھر اس پر وضو کرنے کا مطلب زیادہ پاکیزگی، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے، یحب المطہرین۔ میرے دوستو، اس لیے میری ماں بہنوں پاک رہو، ناپاکی سے دور رہو۔ ابھی کئی دن پہلے میرا ایک جگہ پروگرام ہوا، بارش ہونے لگی، مسجد میں پروگرام ہو رہا تھا، باہر ہو رہا تھا، لوگ کہنے لگے مسجد میں ہوگا، میں تو تھا نہیں، میرے دوسرے ساتھی تھے، وہ جب مسجد میں پہنچے تو سارا مجمع چلا گیا، صرف 3 آدمی سننے والے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ جو کہاں گیا مجمع، تو پتہ چلا کہ وہ سارا ناپاک مجمع تھا، اس لیے مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، لہذا 3 آدمی کو ان صاحب نے، وہ مولانا صاحب نے تقریر سنائی۔
تو میرے دوستو، اے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، پاک رہو۔ یہ حضور کی ایک سیرت، یعنی پوری ایک اسلام کا پیغام کہ پاکی اللہ، پاک رہنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور پاک رہا کرو۔ پھر مدینہ پاک میں داخلہ ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک اور سن لیجئے۔ حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند منٹوں میں میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت مولانا کا حق ہے، لہذا ایک پیغام اور سن لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مدینہ پاک میں داخل ہوتے ہیں، قصوہ اونٹنی پر ہوتے ہیں، لہذا مدینے کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں حضور کی مہمان نوازی کروں۔ ہر ایک کی چاہت تھی، ہر ایک کی چاہت تھی یہ۔ دیکھو میرے ہندو بھائی بھی، میں ان کے لیے بھی یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ سن لیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بن کے آئے ہیں۔ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ اس کو، ایشور اس کو آگے بڑھائے۔ حضور پیغام دیتے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور سب لوگ چاہتے ہیں میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر۔ اگر حضور اپنی نفس سے، اپنی ذات سے فیصلہ کرتے کہ میں یہاں رکوں گا تو دوسرے کو تکلیف ہوتی۔ آپ نے کسی کے دل کو توڑا نہیں، آپ نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، اونٹنی کی مہار چھوڑ دی اور اونٹنی کے حوالے کر دیا اور مدینہ والوں سے کہا، اے مدینہ والوں سنو، میں اپنی ذات سے کسی کے گھر میں نہیں رکوں گا، یہ اونٹنی انہا مامورہ، انہا مامورہ، یہ مامور ہے اللہ کی، اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہی میرے اترنے کی جگہ ہوگی، اسی کو میری مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوگا جہاں اونٹنی رکے گی۔ آپ نے اونٹنی کے حوالے کر، اس کا مطلب کیا تھا؟ حضور نے اپنی ذات سے کسی کو ستایا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا دل نہیں توڑا، آپ نے اونٹنی کے حوالے۔ سب لوگ راضی ہو گئے، سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا، ہر ایک کی تمنا تھی وہ اونٹنی کے حوالے ہو گئی۔ اللہ نے جہاں چاہا وہ اونٹنی وہاں رکتی اور سب دل سب کے جڑ گئے، آپ نے کسی کے دل کو توڑا نہیں۔ دوسرا اسی جگہ پیغام، وہ اونٹنی جہاں رکی کھڑی تھی وہ ایک میدان تھا۔ جب حضور وہاں تشریف فرما ہوئے تو آپ کو فکر ہوئی کہ ایک مسجد کی تعمیر یہاں ہو۔ آپ نے اس میدان کے بارے میں معلوم کیا، یہ میدان کس کا ہے؟ کہا دو یتیم بچوں کا ہے، سہل اور سہیل کا ہے۔ کہتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی نگرانی میں وہ بچے یتیم بچے تھے، لہذا سہل اور سہیل کو بلایا پیارے آقا نے اور اسے کہا کہ بھائی تمہاری زمین مسجد میں ہم لینا چاہتے ہیں، کیا قیمت ہے؟ ان بچوں نے کہا وہ یتیم بچے آپ ان سے کہہ رہے ہیں تمہاری زمین ہم مسجد میں چاہتے ہیں۔ وہ بچے تیار ہو گئے، ان کے لیے تو جنت مل گئی، کہنے لگے حضرت یہ مسجد کے لیے میری زمین ہدیہ ہے، میں اس کے پیسے نہیں لوں گا، یہ قیمت نہیں لوں گا، اور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس کو مسجد کے لیے قبول فرما لے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں ہدیہ، حالانکہ ہدیہ قبول کرنا سنت، حضور نے فرمایا ہدیہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن اس موقع پر حضور نے ہدیہ قبول نہیں کیا۔ ان یتیم بچوں سے کہا نہیں میں فری زمین نہیں لوں گا، مجھے قیمت بتاؤ، قیمت۔ ان یتیم بچوں نے کہا حضرت قبول کر لیجئے، کہا نہیں قیمت بتاؤ، پھر کہا حضرت اس کو قبول کر لیجئے، میں اپنے دل سے، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ میں زمین مسجد میں دے رہا ہوں۔ حضور نے قبول نہیں فرمایا، ان یتیم بچوں کی آپ نے قیمت لگائی اور ان کی قیمت ان کے ہاتھ پہ رکھ دی، پھر وہ زمین قبول کی۔ یہ پیغام تھا، اے انسانوں سنو، کوئی یتیم تمہارے سامنے آئے گا، اگر کچھ فری میں محبت میں کہیں دینا چاہتا ہے، لیکن اس یتیم کو اس کا باپ نہیں ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، لہذا حضور نے ہدیہ نہیں لیا، وہاں فری میں نہیں لیا، آپ نے پیسے دے کر یہ پیغام دیا کہ یتیم کی خبرداری کرو، جو بیوہ ہے یتیم ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اس سے محبت کا معاملہ کرو۔ حضور نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو تو جتنے بال اس یتیم کے سر پر ہیں اتنی نیکیاں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک موقع پر فرمایا یتیم جس گھر میں ہو اس کے
کے گھر کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین گھر وہ ہے۔ اس طرح آپ نے پیغام اس سفر میں، مدینے کی زندگی میں، مکی زندگی میں ہر گوشے سے حضور کا ایک پیغام نکلتا ہے، ایک سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پیغاموں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو ایذا نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو ستانا نہیں، غریب کی، بیواؤں کی، یتیموں کی خبرگیری کرنا، یہ حضور کی بڑی بڑی سنتیں ہیں۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو واقعی اللہ کے ہاں یہ مقبول ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے رد فرما دی تو، لیکن حضور کی یہ سنتیں جو بتائی گئیں، کسی کے ساتھ بھلائی اور انسانیت کا پیغام، یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جلسے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔